اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 42 میں مقروض کا استحقاق زکوٰۃ بیان ہونے والا ہے۔ مستحقین زکوٰۃ میں سے مقروضین کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ مقروض کا استحقاق زکوٰۃ بیان ہوگا۔ مقروض کو زکوٰۃ دینے کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ فقہی آراء اور نظریات بیان ہوں گے۔ متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ مسائل اور نظریات بھی ذکر ہوں گے اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی بیان کیا جائے گا۔ مستحقین زکوٰۃ میں سے چھٹا گروہ وہ مقروض ہیں کہ جو اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتے ہوں۔ پس جو لوگ قرضہ لیتے ہیں جائز اور مباح کاموں کو انجام دینے کے لیے، پھر اس کو ادا نہیں کر پاتے اگرچہ وہ فقیر نہ ہوں، یعنی ان کے پاس اپنے سال کے اخراجات موجود ہوں، تب بھی جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال لیں اور اپنے قرض کو ادا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو جو قرضے کے طور پر لیا تھا معصیت اور حرام کاموں میں خرچ نہ کیا ہو۔ پس اگر کسی نے قرض لیا ہو اور اسے حرام اور معصیت الہی والے کاموں میں خرچ کیا ہو تو وہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے مقروضین کے حصہ زکوٰۃ سے استفادہ نہیں کر سکتے، بلکہ جب وہ فقراء شمار ہوں اور اپنے سال کے اخراجات ادا نہ کر سکتے ہوں تو وہ فقراء کی حصے سے زکوٰۃ لے سکیں گے۔ اس میں بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنی معصیت اور گناہ کے کام سے توبہ کر چکے ہوں۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والغارمون وهم المدینون فی غیر معصیت ولا یتمکنون من القضاء فلو استدانوا وانفقوه فی معصیت منعوا من سهم الغارمین وجاز من سهم الفقراء ان كانوا منهم بعد التوبة ان اشترطناها او من سهم سبیل اللہ۔ والمروی عن الرضا علیہ السلام مرسلا انه لا يعطى مجهول الحال فيما انفق هل هو في طاعة او معصیة وللشک في الشرط واجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز وهو قوی۔ غارمون یعنی قرض لینے والے، وہم المدینون وہ مقروض لوگ ہیں، فی غیر معصیت جنہوں نے قرض کی رقم کو معصیت الہی کے علاوہ مباحات میں استعمال کی ہو، ولا یتمکنون من القضاء اور اپنا قرضہ ادا کرنے پر قدرت اور طاقت نہ رکھتے ہوں۔ فلو استدانوا پس اگر انہوں نے قرضہ لیا ہو، وانفقوہ فی معصیت اور اسے معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا ہو، منعوا من سهم الغارمین تو مقروضین کا جو حصہ ہے زکوٰۃ میں سے اس سے انہیں منع کیا جائے گا اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے لیے مال زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ وجاز من سهم الفقراء لیکن اگر وہ سال کے اخراجات کے لیے کچھ نہ رکھتے ہوں تو پھر انہیں فقراء کے حصے سے دینا جائز ہے، ان کانوا منہم اگر وہ شرائط فقراء اور مساکین رکھتے ہوں، یعنی سال بھر کا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ نہ رکھتے ہوں، پھر ان کو دیا جائے گا بعد توبہ جب وہ اپنی
نافرمانی والے کام سے توبہ کر چکے ہوں۔ ان اشترطناہا، اگر ہم اس کو شرط قرار دیں تو پھر کیا ہوگا، ان کے لیے توبہ کرنا واجب ہوگی۔ سہم فقراء سے بھی گویا تب استفادہ کر سکتے ہیں جب گناہ سے توبہ کریں۔ اگر ہم توبہ کو فقیر میں شرط قرار دیں اس لحاظ سے کہ عدالت اور جو ہے گناہوں سے توبہ ان کے لیے کیا ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے فقیر کے لیے، تو اس پر تو مفصل بات آنے بھی والی ہے۔ او من سہم سبیل اللہ، یا پھر انہیں سہم سبیل اللہ سے بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے کاموں کے لیے استفادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے مقروض جو توبہ کر چکا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے زکوٰۃ چاہیے تو اسے دے دی جائے گی، جائز ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے سبیل اللہ کی مد سے، جب ہم سبیل اللہ کو فقط جہاد کے ساتھ خاص قرار نہ دیتے ہوں بلکہ ہر وہ کام کے جو خدا کے قریب کرے اور اس کے ثواب اور اجر کے قریب کرے تو پھر اس کو مدد کرنی چاہیے۔ پس مقروض جو توبہ کر چکا ہے اور زکوٰۃ اس کو دی جائے تو یہ ثواب کا کام شمار ہوگا۔ والمروی عن الرضا علیہ السلام مرسلن، جبکہ امام رضا علیہ السلام سے بطور مرسل منقول ہے، انہ لا یعطى مجہول الحال، کہ مجہول الحال شخص کو زکوٰۃ نہ دی جائے، مقروضین کا حصہ ان کو نہ دیا جائے، فیما انفقا، یعنی جس بندے کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس نے اس قرض والی رقم کو کہاں ادا کیا تھا، حل ہوا فی طاعت و معصیت، یعنی آیا وہ اطاعت کے کام میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے خرچ کیا تھا یا معصیت اور نافرمانی کے کام میں خرچ کیا تھا، یہ معلوم نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ سے نہیں دینا چاہیے۔ یہ پہلی وجہ ہو گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے لشک فی الشرط، چونکہ مقروض کو زکوٰۃ دینے کے لیے شرط ہے کہ معلوم ہو کہ اس نے قرضے کو حلال کاموں میں خرچ کیا ہے۔ یہاں تو ہمیں شک ہے کہ اس نے حلال میں استفادہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو جب اس میں شک ہوگا تو مشروط میں شک ہوگا کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے کہ شرط موجود ہے اور اس نے زکوٰۃ کو جائز کاموں میں استعمال کیا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے اور اس کو پیسہ دینے سے ذمہ بری نہیں ہوگا۔ وَأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ، اور ایک جماعت فقہا کی ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس نے قرضہ لیا تھا تو جائز کاموں میں خرچ کیا تھا یا حرام کاموں میں خرچ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، ایسے مقروض کو مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حملا لتصرف المسلم علی الجائز، چونکہ ایک قاعدہ ہے کہ مسلمان کے جو اعمال ہیں اور اس کے امور ہیں ان کو جائز پہ تعویل کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فلاں مسلمان جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ اس نے کوئی معصیت اور نافرمانی کی ہے تو پھر اس کے کاموں کو جائز شمار کرنا چاہیے۔ یہ چیز حسن ظن کے بارے میں ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوِيٌّ، یہی نظریہ قوی ہے، کیوں؟ چونکہ قاعدہ ہے شریعت میں مسلمان کے فعل کو صحیح و سالم پر حمل کریں اور اس سے مراد وہی جائز کام لیں کہ مسلمان کیسے حرام کام کر سکتا ہے، اس پر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہاں تک عبارت کا تعلق ہے تو اس میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مرسلن روایت آئی ہے۔ حدیث سے مرسل وہ روایت ہوتی ہے جس کے تمام یا بعض راوی سند سے حذف کر دیے گئے ہوں یا پھر بعض راوی اس کے مجہول ہوں
جیسے روایت مورد بحث میں اس کی سند ہے محمد بن یعقوب عن عدت من اصحاب عن احمد بن محمد عن اسماعیل بن سعد اشعری امام رضا علیہ السلام سے روایت کی۔ تو اس میں محمد بن یعقوب کلینی نے عدت من اصحابنا سے روایت کی ہے، جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہے۔ یہ جو مرسل کی تعریف کی گئی ہے اور جو اس کی تطبیق کی گئی ہے، یہ بعض مشہور شارحین نے اس بات کے ضمن میں بیان کی ہے، حالانکہ اس کی بجائے اس سے بہتر جو ہے تعویل موجود ہے، چونکہ یہ جو سند انہوں نے پیش کی ہے اس میں تو عدت من اصحابنا کی وجہ سے روایت ضعیف یا مرسل نہیں ہوتی، بلکہ چونکہ شیخ کلینی کے بہت سے اصحاب جلیل القدر بھی اس میں بعض ہوتے ہیں، وہ ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ضعیف اس کو قرار نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت ہے محمد بن سلیمان کی عن رجل من اہل الجزیرۃ یکنى ابا محمد، جو کہ اہل جزیرہ کے ایک ابو محمد کے واسطے سے کی گئی ہے۔ سئل الرضا علیہ السلام عن رجل وانا استمع، کہ میں سن رہا تھا اور امام رضا علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، تو یہاں تک کہ سوال کرنے والے نے بتایا هو لا يعلم فيما انفق في طاعت اللہ او ام فی معصیتہ، اب مالک جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ اس نے اپنے قرضے کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا تھا یا نافرمانی میں خرچ کیا تھا۔ قال علیہ السلام، امام نے فرمایا یسعى له فی مالہ ویردہ علیہ وهو صاغر، کہ وہ اس مال کے لیے کوشش کرے اور اسے اس پر لوٹا دے جبکہ وہ کیا ہے، صاغر کی حالت میں ہو۔ صاغر سواد کے ساتھ صغر ہوتا ہے، یعنی ذلت اور خاری کے معنی میں۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب نہم ابواب الدین میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ جو جناب مشہور شارح نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس میں اپنی جگہ اشکال ہے، اور اس روایت میں جو ہے ایک حد تک ارسال کی بو موجود ہے۔ مسلمان کے کام کو جائز کام مراد لینا چاہیے، حملا لتصرف المسلم علی الجائز۔ یہ قواعد فقہیہ میں سے ایک بہت مشہور اور معروف قاعدہ ہے، اصل صحت فعل مسلم، یعنی مسلمانوں کے کام کو صحیح مراد لینا چاہیے۔ ایک مسلمان نے نماز پڑھی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ صحیح پڑھی ہے غلط، تو ہم اس کو صحیح سمجھیں۔ تو ہر عاقل کے کام کو بھی اسی طرح کیا کرنا چاہیے، صحیح مراد لینا چاہیے، اور اس کی تنقیص نہ ہو تو جو ہے معاشرہ چلتا ہے۔ بنابر عقلا اس پر جاری ہے، اور شریعت اسلام نے بھی بہت سی روایات میں اس کی تائید کی ہے۔ احمل اخاک علی احسن الوجوہ ولا تظن بہ الا خیرا، اپنے بھائی کے کام کو اچھی تعویل کرو اور اس میں گمان نہ کرو مگر اچھائی کا۔ تو اسی کو شہید ثانی نے قوی قرار دیا، چونکہ مسلمانوں کے بارے میں اس قاعدے کی خاصی تاکید کی گئی ہے۔ بہرحال جو مقروض ہوتے ہیں تو ان کو اگر خود وہ اپنے قرضے کو اتار سکتے ہیں تو ان کو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ تو مجبور اور پریشان حال لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور جو شخص اپنا قرضہ خود ادا کر سکتا ہے اس کو تو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بحث ہے کہ اگر وہ کیا کریں، قرضہ لیں اور اسے معصیت کے کاموں میں خرچ کریں تو انہیں مقروضین کا جو حصہ ہوتا ہے زکوٰۃ میں سے اس سے منع کیا جائے گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایات بھی اس کی دلیل ہے۔ علی بن ابراہیم کمی کی تفسیر
تفسیر قمی میں بطور مرسل امام سے منقول ہے، فرمایا والغارمین قوم قد وقعت علیہم دیون انفقوا فی طاعت اللہ من غیر اسراف فیجب علی الامام ان یقضی عنہم ویفقہم من مال الصدقات۔ مقروض لوگ پر بہت قرضے آ گئے اور انہوں نے ان کو اطاعت الہی میں خرچ کیا اور بغیر اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی نہیں کی، تو امام پر واجب ہے کہ ان کے قرضے اتارے اور ان کو صدقات کے ذریعے ان کے قرضے اتار کر ان کی گردن کو آزاد کرے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب مستحقین زکوٰۃ۔ محمد بن سلیمان کی روایت امام رضا علیہ السلام سے فَيَقْضَى عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ اِذَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، جب اطاعت الہی میں خرچ کیا ہو تو سہم غارمین سے اس کا قرضہ اتاریں۔ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْإِمَامِ، اگر اس نے اپنا قرضہ حرام کام میں استفادہ کیا ہو تو پھر امام معصوم یا اس کے نمائندے پر کچھ نہیں ہے۔ مسائل الشیعہ باب نہم ابواب الدین، قرضے کے باب میں۔ اور اس کو فقراء والے حصے سے دیا جا سکتا ہے جب اس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، کیونکہ وہ فقیر ہے اور ادائے دین بھی نہیں کر پا رہا، تو یہ اس کا معاون نہ ہوگا۔ ہاں، اسے غارم کے عنوان سے نہیں دیا جائے گا تاکہ روایات کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ اور توبہ کی شرط جو ہم نے لگائی ہے وہ تو تمام گناہوں سے اسے توبہ کرنی چاہیے مرنے سے پہلے، اور توبہ کی شرط اس وجہ سے بھی ہوگی کہ مستحق زکوٰۃ جو کہ فقیر ہوتا ہے اس میں بھی عدالت شرط ہے۔ باقی یہاں پر جو حدیث کا معاملہ ہے جو امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے مرسلاً، اس کے بارے میں مختصر بحث کر لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس نے اپنا قرضہ جو لیا تھا وہ اطاعت میں خرچ کیا یا معصیت میں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے اس کو مجبوری کی صورت میں زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ روایات سابقہ وہ مطلق ہیں، وسیع ہیں، اور احتمال ہے کہ اس نے معصیت میں خرچ کیا ہو مال کو، تو وہ منفی ہے اصل عدم کے ذریعے، کہ ضروری نہیں اس نے حرام میں خرچ کیا ہو، اصل عدم میں خرچ در معصیت ہے۔ یا اصالت الصحہ فی افعال المسلم جاری ہوگی، ایک جماعت کا خیال ہے اسے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے چونکہ شرط استحقاق میں شک ہے، وہ انفاق کرنا ہے، خرچ کرنا ہے طاعت کے کاموں میں۔ اور محمد بن سلیمان کی مرسلہ ہے رجل من اہل الجزیرہ سے کہ کسی نے امام سے سوال کیا اور میں ساتھ تھا کہ ایک شخص بارے معلوم نہیں ہے کہ وہ اطاعت میں خرچ کیے یا معصیت میں، تو فرمایا اس کے لیے مال میں کوشش کی جائے اور اس کو پلٹایا جائے۔ وسائل الشیعہ باب 9 میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ تو تھا تصورات کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کے متعلقہ تقاص کے احکام مستقل درس میں بیان کیے جائیں گے۔